آج ہم بائبل مقدس میں سے راست بازی کے بارے میں سیکھیں گے۔ جب راست بازی کا ذکر آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی باز کی طرف خیال چلا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر مبارکبادیاں پیش کی ہیں، جن میں ایک مبارکبادی راست بازی ہے۔ راست بازی کے لغوی معنی ہے سچائی، عدل، راستی، دیانت و صداقت، درست روش۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں راستی کے بارے میں کیا تعریف ہے۔ بائبل مقدس میں ایسی حالت یا طرز زندگی جو خدا کے معیار سے میل کھاتی ہو، اخلاقی پاکیزگی، انصاف اور وفاداری، خدا کے معیار کے مطابق صحیح رویہ رکھنا اور خدا کے معیار کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنا۔ راست بازی کے بارے میں ہمیں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 6 آیت میں ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر ایسے تحریر شدہ یہ آیت ہے، یہاں پر مرقوم ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آج کی ہماری مرکزی آیت متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 6 آیت ہے، اور یہاں پر اور بھی ہنٹ ہمیں ملتے ہیں، یعنی بھوکے اور پیاسے، اور یہ بھی لفظ ملتا ہے آسودہ، یعنی آسودگی کے بارے میں بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں الگ ٹاپک ہے، اور راست بازی ایک لفظ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آج ہم اس پر ذکر کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے۔ باقی جو 2 الفاظ میں نے بتائے ہیں یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور اس پر الگ الگ مضمون تیار شدہ جو خدا کے کلام میں ہم تیار کر سکتے ہیں، یہ الگ چیپٹر ہے۔ تو راست بازی خدا کی ایک صفت ہے۔ خدا رحیم و غفور ہے، وہ سب پر رحم کرتا ہے، خدا انصاف پسند ہے، خدا وفادار ہے، سچائی اور عدل پر قائم رہتا ہے۔ ہم سب کو خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایمان کا ذکر ملتا ہے، اور جب تک ہم خدا پر ایمان نہیں رکھیں گے ہم راست باز نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خدا کی فطرت ہے، خدا راست باز ہے، اور اگر ہم راست باز بننا چاہتے ہیں تو پھر خدا پر ایمان رکھیں گے۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرے، جو رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 3 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ یہ خوبصورت آیت جو رومیو کے نام لکھی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ اس لیے
کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہی راست باز ہوگا۔ جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ہمیں بہت سی ایسی باتوں کا ذکر ملتا ہے، بے شک وہ خدا کا کلام ہے، خدا نے وہ الہام دیا، اور وہاں پر ایسی باتوں کا ذکر بھی پایا جاتا ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، قتل کے بدلے قتل۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ تو کیا ضرورت پیش آئی کہ خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا؟ صرف یہی بات کہ خدا نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور ہم نجات یافتہ ہو چکے، ہم نجات پا چکے، اور خدا نے اتنی بڑی بات جو مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ سودہ ہوں گے، اتنی بڑی بات راست بازی کے بارے میں بتا دی، اور یہ صرف اس لیے ہو سکتا ہے جب تک ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے۔ تو شریعت کے اعتبار سے ہماری نجات نہیں ہے۔ ہم خدا پر ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کو اس نے بھیجا اور اس نے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مسیح کے وسیلہ سے ہم راست بازی تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ تو اس کا بیان پولس رسول کا خط کرنتھس کے نام دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یہ بھی ہمیں راست بازی کے بارے میں بڑی خوبصورت آیت ملتی ہے، کیونکہ جب تک ہم ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے، یعنی ہمیں اس میں خدا کی راست بازی بنایا جائے۔ مطلب یہ کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ خدا نے مسیح میں ہو کر، یعنی خدا نے مسیح کو دنیا میں بھیج کر ہمارے ساتھ جو اس کا تعلق بحال کر کے دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی تفسیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام کر دیا اور میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا تاکہ ہم خدا سے میل ملاپ کر لیں۔ اور خدا سے میل ملاپ کرنے سے مراد یہی ہے کہ جو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اس پر ایمان رکھیں، اس کو قبول کریں، کیونکہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا اور ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ یہ ہے میل ملاپ، یہ ہے دوری، یہ ہے شریعت میں جو ایک خلا تھا اس کو پورا کیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دی، حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا،
اس آیت کا یہ مقصد ہے جو لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، یعنی خدا کے بیٹے نے ہمارے جو گناہ ہیں وہ اپنے اوپر لے لیے اور ہماری خاطر مصلوب ہوئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ راست بازی کی کتنی اقسام ہیں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، جو جب ہم خدا کو پہناتے ہیں، جب ہم خدا کو سمجھتے ہیں، جب ہم خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں راست بازی کیسے ملتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں عطائی راست بازی ملتی ہے۔ عطائی راست بازی یہ راست بازی نہیں جو حکیمی ہوتی ہے، جو حکیم ہوتے ہیں ان کو بھی عطائی کہتے ہیں، جو دیسی ادویات دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے عطا کی ہوئی، بخشی ہوئی تحفہ کے طور پر۔ تو یہ راست بازی ہمیں عطائی طور پر ملتی ہے۔ یہ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہے، جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ جب ہم ایمان سے یعنی جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ ہمیں عطا کی ہوئی راست بازی ملتی ہے۔ اور یہ رومیوں کے نام پولس رسول کے خط میں لکھا ہوا ہے، کوئی راست نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی راست نہیں، ایک بھی نہیں۔ جب کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو خدا اس کے کھاتے میں مسیح کی راست بازی ڈال دیتا ہے۔ مسیح کی راست بازی اس کے کھاتے میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ راست بازی آپ کو بطور گفٹ، بطور تحفہ کے طور پر مل جاتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کوئی راست نہیں، ایک بھی نہیں۔ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی سزا اٹھا کر، ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اپنی پاک راست بازی ہمیں دے دی۔ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کا گفٹ ہے کہ ہمیں راست بازی عطا کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر عملی راست بازی ہوتی ہے، پریکٹیکل طور پر جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ تو پولس رسول کا افسیوں کے نام خط اس کا 4واں باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ نئی انسانیت کو پہننے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں خدا کے کلام پر چلیں اور اپنے کردار، گفتار اور فیصلوں کو اس کے معیار پر لائیں۔ یہ ہے وہ راست بازی جو ہم عمل سے کرتے ہیں، یہ ہے وہ راست بازی جو ہماری زندگی میں پریکٹیکل ہے، یعنی ہم جو کچھ کرتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے ہیں، اس میں خدا کی مرضی ہو۔ یہ ہے عملی راست بازی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مستقبل کی راست بازی کیا ہے، جو آنے والی راست بازی ہے، آئندہ کی راست بازی ہے۔ تو یوحنا عرف کا مکاشوہ اس کا 19واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے،
اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ مہین کتانی کپڑے کے بارے میں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ ابھی ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، ابھی میں نے بتایا کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں عملی راست بازی پر بڑھ رہے ہیں، مگر یہ راست بازی جو مستقبل کی راست بازی ہے، یعنی آخری دن خدا کی بادشاہی پر مستقل راست بازی ملے گی، جب گناہ، کمزوری اور دنیا کی ہر خرابی ختم ہو جائے گی، ہم خدا کے حضور کامل طور پر پاک اور راست کھڑے ہوں گے۔ اس وقت جب ہم خدا پر ایمان لائیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم راست باز ٹھہرائے جاؤ گے۔ جب تک ہم خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھیں گے تو پھر راست بازی ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ کوئی راست نہیں، ایک بھی نہیں۔ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کا گفٹ ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے کہ ہمیں خدا کی طرف سے مسیح میں راست بازی ملتی ہے۔ اس میں مہین کتانی کپڑے سے مراد ہے مقدسین کے راست کام۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر پھر بات ہوگی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راست بازی کے فوائد بھی ہیں، راست بازی کے فائدے بھی ہیں۔ جب ہم راست باز ہوں گے تو پھر اس سے ہمیں امن و سلامتی ملے گی، اس سے ہمیں امن اور سلامتی ملتی ہے۔ تو یہ یسعیاہ کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی 17ویں آیت میں مرقوم ہے، لکھا ہے کہ اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام اور اطمینان ہوگا۔ صداقت سے مراد راست بازی ہے، صداقت بھی راست بازی ہے، سچائی بھی راست بازی ہے، راستی بھی راست بازی ہے، اطمینان اس سے ملتا ہے، امن و سلامتی ملتی ہے۔ یہ خدا کے ساتھ درست تعلق رکھنے سے اندرونی سکون، اعتماد اور تحفظ دیتا ہے۔ یہ راست بازی کے ذریعے ہمیں ملتا ہے امن اور سلامتی۔ امن اور سلامتی یہ حقیقی امن اور سلامتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، کشمکش میں پڑے رہتے ہیں، مگر جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں، تو پھر ہمیں امن اور سلامتی ملتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح سلامتی کے شہزادے ہیں۔ جب ہم خدا پر ایمان لائیں گے تو پھر مسیح میں راست باز ہوں گے، اور اس کا انجام امن اور سلامتی ہوگا۔ راست بازی کے ذریعے ہمیں دعاؤں میں قوت ملتی ہے۔ جب ہم راست باز ہوں گے تو پھر ہماری دعاؤں میں طاقت ہوگی، دعاؤں میں قوت ہوگی، اور اگر ہم راست باز نہیں، یعنی ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر ہم قوت نہیں پا سکتے۔ تو یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے سے
अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाजी की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाजी के जरिए हमारी दुआओं में कुव्वत आती है, हमारी दुआओं में ताकत आती है, हमारी दुआएं खुदा की हजूरी तक पहुंच जाती हैं, हमारी बातें खुदा तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि हमारा तल्लुक खुदा के साथ होता है। तो इस आयत में हमें बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। दुआओं की कुव्वत का मतलब है कि जब हम ईमान के साथ खुदा से बात करते हैं, जब हम रास्ती के साथ खुदा से बात करते हैं, जब हम सच्चाई के साथ खुदा से बात करते हैं, जब हम सदाकत के साथ खुदा से बात करते हैं, तो वो दिलों, हालात और हमारी सोच को बदलने की कुदरत रखती है। दुआ एक रूहानी ताकत है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा से बातें करते हैं, तो इससे मुराद ये है कि हम खुदा के हाथ को हरकत दिलाते हैं। खुदा के हाथ को हरकत दिलाने से मुराद ये है कि खुदा के साथ हमारा तल्लुक है, खुदा हमारे साथ बात करना चाहता है। और आपको इस बात का इल्म है कि खुदा के हाथ में शफा पाई जाती है। तो जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के हाथ को हरकत दिलाते हैं और इंसान के दिल को मजबूत बनाती है। दुआ इंसान के दिल को मजबूत बनाती है, खुदा से राबता, तसल्ली और हिम्मत देती है, शिफा और रहनुमाई का जरिया है। जैसे एलिया की दुआ, हन्ना की दुआ और खुदावंद यीशु मसीह की दुआ, इन दुआओं से हमें पता चलता है कि ये लोग खुदा के साथ तल्लुक रखते थे। और रास्तबाजी का ये भी फायदा हमें मिलता है कि हमें खुदा की हजूरी मिलती है। तो खुदा की हजूरी से मुराद ये है कि खुदा हमारे साथ रहता है, खुदा हमारे साथ लिंक रखता है, खुदा की आवाज़ हम तक पहुंचती है, खुदा हमारे साथ बातें भी कर सकता है। जिस तरह हिजकिय्याह ने दुआ की तो उसकी उम्र बढ़ गई, इस तरह जब हम रास्ती से दुआ करते हैं, जब हम दिल से दुआ करते हैं, जब हम सच्चाई से दुआ करते हैं, जब हम सदाकत से दुआ करते हैं, तो फिर हमें इत्मीनान और खुदा की हजूरी मिलती है। जो ज़बूर की किताब उसका 34वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। यह है खुदा की हजूरी, यह है खुदा के साथ लिंक। इससे मुराद है कि खुदा हमारे करीब है, वो देख रहा है, सुन रहा है, वो हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक हकीकी रूहानी हकीकत है कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। ये सिर्फ उस वक्त होगा जब हम खुदा पर ईमान लाएंगे, फिर वो हमारी फरियाद पर कान लगाएगा, फिर वो हमारी बातों को सुनेगा, फिर वो हमें आवाज देगा। जब हम रास्ती के साथ दुआ करेंगे, फिर खुदा की हजूरी हमें मिलेगी। तो आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि रास्तबाजी के खिलाफ रुकावटें भी होती हैं। वो लोग जो अपने आप को खुद रास्त ठहराते हैं, जो अपने आप पर गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं कि हम रास्तबाज हैं,
تو اس طرح یہ راست بازی کے خلاف رکاوٹیں ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک زبان سے یہ بات فرمائی ہے اور ایک تمثیل کے طور پر ہمیں سمجھائی کہ وہ لوگ جو خود کو راست باز ٹھہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں تکبر سے کہ ہم راست باز ہیں، ان کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل ہم تک پیش کر دی تاکہ ہم مضبوط ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ راست بازی کیسے ملتی ہے۔ تو یہ تمثیل اس نے بتائی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا مسول لینے والا۔ فریسی نے دعا کی، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار، مسول لینے والے کی مانند نہیں ہوں، ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، یقی دیتا ہوں۔ ایسی باتوں سے وہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا رہا ہے کہ میں جو خداوند تو چاہتا ہے، جو تو ہمیں کہتا ہے، وہ تو میں کرتا ہوں۔ مگر خداوند یسوع مسیح نے انہی کی باتوں میں یہ تمثیل فرمائی، لیکن مسول لینے والے جو دور کھڑے ہو کر اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ میں آسمان کی طرف آنکھ اٹھاؤں، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ پر رحم کر، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا چھاتی پیٹ پیٹ کر کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا اور خدا پر ایمان رکھا۔ اور راست بازی کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں، اور جب ہم ایمان رکھیں گے تو پھر ہم راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ وہ بندہ جو فریسی تھا اپنے آپ پر تکبر کر رہا تھا، تو ایسی باتوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ ہم سب ایمان کے ساتھ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، ہم سب ایمان کے ساتھ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ اب ہمیں عملی زندگی میں راست، عدل، سچائی، راستی، درست روش، دیانت اور صداقت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، جو خدا پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کو یہ چند باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتائی کہ راست، عدل، سچائی، راستی، درست روش، دیانت اور صداقت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے اور یہ باتیں ہم پر لاگو ہیں کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ تو خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔